اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ ہندوستان کے یا دنیا کے کسی بھی ملک میں بستے ہیں، وہاں کے قانون کو اگر آپ فالو نہیں کرتے تو وہاں کے قانون کے نظر میں یو آر ناٹ اینشینٹ پرسن بٹ یو آر گلٹی، آپ مجرم ہیں، آپ قانون کے نظر میں دیش دروہی ہیں۔ لیکن مرنے کے بعد آپ سے ایشور نہیں پوچھے گا کہ تم جس ملک میں رہتے تھے تم نے وہاں کے سمویدھان کو، وہاں کے قانون کو کیوں نہیں مانا تھا۔ یہ فرق ہے ایشور کے قانون میں، اللہ کے قانون میں، اور اس دھرتی پر نظام کو، بیلنس کو ایکول کرنے کے لیے انسانوں کے بیچ میں نظام کو، سسٹم کو ہائی جیک نہ ہو، ٹوٹے نہ، صحیح راستے پر چلے، اس کے لیے انسانوں نے اپنے اپنے حساب سے دنیا کے اندر قانون بنائے۔ اگر انسان نہیں فالو کرتا تو وہ انسانوں کی نظر میں مجرم ہے، لیکن مرنے کے بعد اس سے سوال ہو یہ ممکن نہیں ہے اور یہ ہو بھی نہیں سکتا۔ لیکن ایک بات ہم آپ کو یہاں بتا دیں، چونکہ بہت بڑی تعداد میں ہمارے ہندوستان کے ہندو بھائی اور آپ کے اس بستی کے اندر ایک بڑا طبقہ یادو اور برہمن لوگوں کا بھی ہے، اور آس پاس سے آئے بھی۔ میرے ہندو بھائیوں، میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اس 40-50 منٹ کے اندر۔ اگر کوئی آدمی، کوئی مسلمان ہے، اگر سب سے پہلے وہ اللہ کی بات کو مانتا ہے، اللہ کے قانون کو مانتا ہے، اس کا یہ مطلب، یہ ارتھ نہیں ہوتا کہ وہ جس دیش میں پیدا ہوا ہے اس دیش سے اس کو کوئی سروکار نہیں۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں جس دیش میں ہم بستے ہیں، اس دیش کے اندر جو قانون ہے، 55 ملکوں کے قانون کو جمع کر کے جو ایک سمویدھان لکھا گیا ہے، مسلمان نماز پڑھیں، مسلمان زکوٰۃ دیں گے، مسلمان روزہ رکھیں گے، مسلمان مدرسے بنائیں گے، مسلمان اپنے دھارمک پیلس اور دھارمک کاموں کو آگے بڑھانے کے لیے انسٹیٹیوٹ، کنٹریبیوشن، یہ کچھ کام کر سکتے ہیں۔ کیا ہمیں ہندوستان کا سمویدھان اجازت دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ بالکل دیتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان نماز پڑھنا چاہے تو ہندوستان کا سمویدھان کہتا ہے کہ یو آر فری، یو آر فریڈم۔ اگر کوئی مسلمان ٹوپی رکھنا چاہتا ہے تو ہندوستان کا سمویدھان کہتا ہے کہ تم ٹوپی رکھ سکتے ہو، تم کلمہ پڑھ سکتے ہو، تم زکوٰۃ دے سکتے ہو، تم حج کر سکتے ہو، تم مدرسوں کے اندر بچوں کو قرآن کی تعلیم دے سکتے ہو، تم 5 وقت کی نماز ادا کر سکتے ہو، تم لاؤڈ اسپیکر پر اذان دے سکتے ہو، تم اچھے کام، تبلیغ کا کام، پرچار کا کام، ہیومینٹی کا کام، سوشل ورک اور بہت سارے سماج سے کے کام ہیں، آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کو ہندوستان کا سمویدھان کبھی منع نہیں کرتا۔ کیا ہندوستان کا سمویدھان مندر بنانے سے روکتا ہے؟ کیا ہندوستان کا سمویدھان شیو جی کی پوجا کرنے سے منع کرتا ہے؟ میرے ہندو بھائیوں، کیا ہندوستان کا سمویدھان آپ کو آپ کی تیرتھ یاترا جانے پر روکتا ہے؟ کیا ہندوستان کا سمویدھان آپ کو جگناتھ یاترا کشمیر کی وادیوں میں کرنے کے لیے روکتا ہے؟ بالکل نہیں روکتا ہے۔ آپ کو ہندوستان کا سمویدھان کہتا ہے اگر کوئی 360 یا 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو اپنا پرماتما ماننا چاہتا ہے، اگر کوئی شیو جی کو اپنا پرماتما مانتا ہے، اگر کوئی گنیشا کو اپنا پرماتما مانتا ہے، اگر کوئی مریادا پرشوتم کو مہا آتما مانتا ہے، ان کو رشی منی مانتا ہے، اگر کوئی اس دھرتی پر راون کو اپنا پرماتما مان لیتا ہے، اگر کوئی اس دھرتی پر اندھکاسر کو مارنے والے درگے ماتا کالی ماں کے اوتار کا پوجیہ پرارتھنا کرتا ہے، اگر کوئی آدمی کالی کی مندر پہ جا کر پوجا کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی آدمی کھگڑیا کے سڑکوں پر کنارے کے اندر پیپل کے درخت کو پوجنا چاہتا ہے، کیا ہندوستان کا سمویدھان اس کو منع کرتا ہے؟ بالکل نہیں کہتا۔
کیا ہندوستان کا سنویدھان سکھوں کو گردوارے کے اندر مول منتر پڑھنے کی پرمیشن دیتا ہے؟ اگر کوئی سکھ کا گرو یہ کہے کہ آئی وانٹ ٹو فالو دا گرو نانک and Guru Gobinder Singh, the method of Guru Gobinder Singh and the method of Guru Nanak, and I want to explain and I want to follow the Adi Granth, and I want to describe in our church, in our Gurdwara, ایک اوंکارا ستنام کرتا برت نرو نرویر اکال مورت اجونی سے بھنگر پرسادی. اگر کوئی سکھ بھائی کہتا ہے کہ ہم لمبے بال رکھنا چاہتے ہیں, ہم پگڑی باندھنا چاہتے ہیں, ہم کرپان چھڑی رکھنا چاہتے ہیں, کیا ہندوستان کا سنویدھان پرمیشن دیتا ہے؟ جی دیتا ہے ان کو بھی. ہندوستان کے سنویدھان کی یہی خوبصورتی کہ اس دیش کے اندر 350 پرسنل لا ہے. اس دیش کے اندر 350 الگ الگ دھرم اور مذاہب کے بسنے والے اور اپنے اپنے دھرم کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں. میرے ہندوستان کے ہندو بھائیوں اور اس مجمع میں بیٹھنے والے میرے ہندو بھائیوں, آپ کا ضمیر زندہ ہوگا تو آپ پوچھو ان غداروں سے جنہوں نے صرف ہندوستان کے مسلمانوں کے مسجد کو ٹارگیٹ بنایا ہے, جنہوں نے صرف مسلمانوں کی طلاق کے اوپر ٹارگیٹ بنایا ہے, جنہوں نے صرف مسلمانوں کے مسجد مدرسوں کے اندر دہشت گردی کا اڈا قرار دینے کے لیے ایک ٹارگیٹ فکس کیا ہے, جن کی نیتیں دارالعلوم دیوبند کی لائبریری کی طرف ہے, جن کی نیتیں مسلمان کی داڑھی ٹوپی کی طرف, ان کی شک کی نگاہیں اٹھتی ہے. آپ ان سے پوچھ سکتے ہو کہ جب ہندوستان کا سنویدھان سب کو اپنے اپنے دھرم کے مطابق اجازت دیتا ہے عمل کرنے اور زندگی گزارنے کے لیے, واٹس ریزن ٹو اسٹاپ ٹو چینج ٹو کنورٹ the only Muslim personal law, صرف مسلمان کی پرسنل لا اور ان کے قانون کو بندش لگانے کی جرأت کس غدار نے کی, یہ کس لوٹیرے نے کی؟ تمہارا باپ بھی آ جائے گا قبر سے اٹھ کر تو ہندوستان کے سنویدھان کے مطابق کسی مسلمان کے قانون پر, کسی مسلمان کے ان کے مذہبی, ان کے اپنے دھارمک احکام پر عمل کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. کیوں؟ جب یہ ایشور خود ان کو پرمیشن دیتا ہے تو تم کیوں منع کرتے ہو؟ تم منع کرنے والے کون؟ میرے ہندو بھائیوں, گناہ کیا ہے؟ مسلمان نماز پڑھتا ہے, I want to offer 5 times a day. I want to offer the salah in the 5 times a day. ہم 5 وقت کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں because Allah said in the Holy Quran, اللہ نے قرآن میں کہا اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, اور کہا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا, کہ مسلمانوں اپنے بچوں کو بھی, اپنی بیوی کو بھی, اپنے اہل عیال کو بھی نماز کا آرڈر کرو. قرآن پڑھتے ہیں ہم اقیم الصلاۃ. میرے ہندو بھائیوں, دل پہ ہاتھ رکھ کر بولنا کہ شری رام چندر جی نے شری ہنومان جی کو نہیں بتایا تھا کہ تمہیں سانس ٹانگ کیسے کرنا ہے؟ اقیم الصلاۃ مسلمانوں کا قرآن کہتا ہے کہ نماز قائم کرو. شری رام چندر جی بھی کہتے ہیں کہ ان کو, شری ہنومان جی کو, وانر سینا کے سیناپتی کو, شری ہنومان جی, ہنومان ہنن کرنے والی ذات, نیکی پنیہ کرنے والی ذات. رام کا مطلب اپنے آپ کو حوالے کر دینا, اپنے آپ کو سمرپت کر دینا, جو راجہ بھوج نے مہامت کے دربار میں کیا تھا. نرپکشک دیوانام ریگستان کا رہنے والا ایک مہان مہاراجا جب مہامت کے دربار میں پہنچا, اپنے پاپوں کو دھل کر گنگا اسنان کر کے جب گیا تو ان سے کہا کہ ہم اپنے پاپوں کو دھو کر گنگا اسنان کر کے ہم اپنے تمام لاؤ لشکر کے ساتھ آپ کے سامنے آئے ہیں, ہم اپنے آپ کو رام کرتے ہیں. رام مینس اپنے آپ کو جھکا دینا. نمستے گرجانات مرستھلی نیواسی نام, اپنے آپ کو جھکا دینا, اپنے آپ کو حوالے کر دینا. تو شری رام چندر جی شری ہنومان جی سے کہتے ہیں, ہنومان جی نے پوچھا کہ مریادا پرشوتم, ہاؤ کین آئی پرے ٹو گاڈ, ہم اللہ کی ایشور کی عبادت بھکتی کیسے کریں؟ انہوں نے کہا کہ ڈونٹ وری, آئی ول ایکسپلین یو, آئی ول شو یو, میں تمہیں بتاتا ہوں, میں تمہیں سمجھاتا ہوں. سب سے پہلے the first of all you have to stand up straight, سیدھا کھڑا ہونا ہے.
पथमादार का जीवा दियो दिदियन मुझियते तृतीयानन कोडला कार्य चतुर्थर देव चंद्र का पंचम विंदु संयुक्ता। व्हाट इज द मीनिंग? मतलब क्या है मेरे हिंदू भाइयों? प्रथमादार का जीवा सबसे पहले खड़े हो जाए।